الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ فرائض کے دروس میں سے یہ جو درس ہے، پچھلے دروس میں احوال الزوج والزوجہ اور بنات اور ابناء وہ ہم نے پڑھے تھے، اور آج کے درس میں احوال الاخت الشقیقہ، اخت شقیقہ کے کتنے احوال ہیں، کن حالتوں میں وہ نصف لے کر جائے گی اور کن حالتوں میں ثلثان اور کن میں وہ للذکر مثل حظ الانثیین اس کو ملے گا۔ اس کا بیان جو ہے یہ آج کے درس میں یہاں پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہاں پر یہ لینگویج جو ہے میں چینج کر دوں اس کی۔ تو احوال الاخت الشقیقہ جو ہے، فرمایا کہ اس کی پہلی حالت تو یہ ہے کہ اخت شقیقہ کو نصف ملے گا۔ کب؟ جب یہ اکیلی ہوگی اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ مسئلہ دیکھیں، یہاں پر مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، اور مسئلہ جو ہے یہ اخت شقیقہ ہے اور عم ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اخت شقیقہ کو دے دیں گے نصف، اور باقی جو ہے آپ عم کو دے دیں گے نصف۔ دو سے مسئلہ بنے گا، نصف اس کو ملے گا، ایک جو ہے وہ عم کو ملے گا۔ دلیل کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک، یعنی ایک شخص کی وفات ہو گئی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور والد بھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ کیا کرو، یہاں پر اس کے جو اخت جو ہے اس کو نصف دے دو، وله اخت فلها نصف ما ترک، اس کو نصف دے دو۔ اب باقی یہ عم ہے تو یہ عصبہ ہے، یہ باقی لے جائے گا مال۔ اور اس کی دوسری حالت وہ یہ ہے کہ اخت کو جو ہے ثلثان ملے گا۔ وہ کب ملے گا؟ جب یہ دو یا دو سے زیادہ ہوں گی۔ مثال اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ دو اخت، ایک زوجہ اور ایک عم مسئلے میں ہے۔ اب دو جو اختیں ہیں، دو بہنیں، ان کو کیا ملے گا؟ ثلثان۔ ثلثان کتنا؟ یعنی 2/3، اور زوجہ کا کتنا ہے؟ ربع۔ اب مسئلہ جو ہے یہاں پر کتنے سے بنے گا؟ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، نصف، ربع، ثمن اور ثلثان، سدس۔ تو یہ ربع جو ہے نوع اول کا، ثلثان جو کہ نوع ثانی میں سے ہے اس کے ساتھ خلط ہوا ہے، تو مسئلہ یہاں پر 12 سے بنے گا۔ 12 سے ہم نے مسئلہ بنایا، اور ثلثان 12 کا جو ہے وہ 8 ہے، اور 12 کا جو ہے وہ ربع 3 ہے، اور باقی جو ہے وہ ہم عم کو دے دیں گے۔ 8 اور 3 11، ایک بچے گا، ایک جو ہے یہ ہم عم کو دے دیں گے۔ یہ مسئلہ بنانے کا طریقہ پچھلے دروس میں ذکر ہو چکا تھا کہ ہمارے پاس دو قرآنی 6 حصے ہیں، نصف، ربع، ثمن اور ثلث، ثلثان، سدس۔ اگر نصف نوع اول کا خلط ہوا نوع ثانی سے تو مسئلہ 6 سے بنے گا، ربع خلط ہوا تو مسئلہ 12 سے بنے گا، اور ثمن غلط ہوا تو مسئلہ 24 سے بنے گا۔ یہاں پر جو ہے ربع غلط ہوا ہے نوع ثانی کے ساتھ، تو مسئلہ 12 سے بنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر وہ لڑکیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ثلثان ہوگا۔ اور فرمایا کہ کبھی کبھی ان کو للذکر مثل حظ الانثیین بھی ملے گا، کہ لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1۔ وہ کب؟ کہ جب ایک بہن ہو شقیقی، یعنی سگی بہن، اور اس کے ساتھ شقیقی بھائی ہو، سگا بھائی ہو، تو للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ دیکھیں، اخت شقیقہ، اخ شقیق اور اخ لاب۔ اخ لاب اس کو تو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ سگے بہن بھائی ہیں، تو جو باپ کی طرف سے جو بھائی ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کو آپ دے دیں گے ان کو، سگے بہن بھائیوں کو، للذکر مثل حظ الانثیین، 2 لڑکے کے 1 لڑکی کا۔ 3 سے مسئلہ بنے گا، 2 اس کو دیں گے، 1 اس کو۔ اور دلیل کیا ہے؟ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر وہ ورثہ جو ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں ہوں تو لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1 دے دو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اخت شقیقہ جو ہے، یہ کیا، اخت شقیقہ کو اردو میں بولتے ہیں اخت عینی، عینی اخت بولتے ہیں اس کو۔ فرمایا کہ کبھی کبھی اس کو عصبہ بھی ملے گا، یعنی جو مال باقی بچے گا وہ ہی لے کے جائے گی، صاحب فرض یہ نہیں ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ ایک بنت ہوگی، جب اس کے ساتھ ایک بنت ہوگی۔ مثال، ایک بنتا ہے اور
اخت شقیقہ ہے اور معتق ہے، معتق. تو آپ سے کہا گیا کہ بنت کو تو دے دو نصف اور باقی کس کو دے دو؟ اخت شقیقہ کو. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے لقضاء ابن مسعود للبنت النصف ولابنة الابن السدس تکملۃ الثلثین وما بقی فللأخت. تو یہاں پر اخت جب وہ ایک بنت کے ساتھ ہوگی تو اچھا یہ دلیل جو ہے یہ اس کی نہیں ہے، یہ یہاں پر غلطی میں لکھ دی گئی ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہوگا؟ بنت کو ہم نصف دے دیں گے، اور اس کا جو ہے وہ عام ایک قاعدہ ہے کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ. اس قاعدے پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اخوات جو ہیں یہ بنات کے ساتھ عصبہ ہوں گی. اب یہاں پر یہ ایک لے گئی ہے تو یہ اس کو جو ہے ہم عصبہ کر دیں گے، اس کو باقی مال اس کو مل جائے گا، اس کو معتق کو کچھ نہیں ملے گا. یہ دلیل اس کی نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے. اس کو یہاں سے حذف کر دیتے ہیں. کبھی کبھی اخت شقیقہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ساقط ہو جائے گی. یہ کب ہوگی؟ جب ابن ہوگا، میت کی اولاد ہوگی نارینہ، تو جو بہن ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اولاد ہو، ابن ہو، یا وہ اب ہو یا جد ہو، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. مثال ایک مسئلے میں اب ہے اور اخت شقیقہ ہے، تو اب کو جو ہے سارا مال ملے گا، اخت شقیقہ کو کچھ نہیں ملے گا. یا یہاں پر ہم یہ کہہ دیں کہ ابن ہے اور اخت شقیقہ ہے، تو ابن سارا مال لے جائے گا، اخت شقیقہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ تو تھے اخت شقیقہ کے احوال. اب ہیں احوال الاخت لاب. جو باپ کی طرف سے جو بہن ہے اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اس کی بھی وہی حالتیں ہیں جو سگی بہن کی حالتیں ہیں. اس میں صرف 2 حالتیں مختلف ہیں. اس کے جو ہے وہ 5 تھے اور اس کے جو ہے وہ 7 احوال ہیں. دیکھیں اوپر جو ہے یہ 5 احوال اخت شقیقہ کے گزر چکے ہیں. کبھی نصف لے گی، کبھی ثلثان، کبھی جو ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کبھی جو ہے وہ عصبہ ہوگی، اور کبھی جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اخت لاب جو ہے اس کو کبھی نصف ملے گا جب یہ اکیلی ہوگی. انہیں مرون حلق دلیل وہی ہے، مسئلہ بھی صحیح ہے. اخت شقیقہ کی جگہ اخت لاب کر دیں، نصف اس کو ملے گا، باقی جو ہے وہ عام لے جائے گا. ثلثان کبھی ملے گا اس کو جب یہ 2 سے زیادہ ہوں گی. یہ دیکھیں 2 ہیں، 2 سے زیادہ ثلثان ملے گا، باقی عام لے جائے گا. للذکر مثل حظ الانثیین جب اس کے ساتھ اخ لاب بھی ہوگا، باپ کی طرف سے بھائی اور باپ کی طرف سے بہن، تو للذکر مثل حظ الانثیین وان کانوا اخوة رجال ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین. اور کبھی کبھی اس کو چھٹا حصہ ملے گا، سدس ملے گا، جب اس کے ساتھ ایک سگی بہن ہوگی، اخت شقیقہ واحدہ ہوگی تو اس کو سدس ملے گا. مسئلہ اخت شقیقہ اخت لاب عم. اخت شقیقہ اس کو تو ملے گا نصف، اس کو ملے گا سدس، تکملۃ الثلثین. عام کو ملے گا باقی. الدلیل الاجماع. مسئلہ جو ہے وہ 6 سے بنے گا، 3 یہ نصف ہے، یہ سدس ہے اور یہ باقی ہے. اور فرمایا کہ پانچویں حالت یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا جب 2 سگی بہنیں ہوں گی، کیونکہ وہ ثلثان پورا ہو جائے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لأنہن استکملن الثلثین. 2 بہنیں ہیں، ایک جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہے اور ایک عام ہے. سگی بہنیں جو ہے ثلثان لے جائیں گی، 3 سے مسئلہ بنے گا، ثلثان اس کو ملے گا، یہ ساقط ہو جائے گی، اور عام کو جو ہے باقی ملے گا. کبھی یہ عصبہ ہوگی. عصبہ کب ہوگی؟ جب ایک بنت ہوگی. دیکھیں بنت کے ساتھ اخت شقیقہ ایک ہوگی تو وہ بھی عصبہ ہے، اخت لاب ایک ہوگی تو وہ بھی عصبہ ہے. دیکھیں اخت لاب یہاں پر ہے تو بنت کے ساتھ ہم نے اس کو عصبہ بنا دیا. مسئلہ یہ نصف ہے، اس کا حصہ جو ہے نصف ہے، تو مسئلہ نصف سے بنا، 2 سے، ایک اس کو دیا، ایک اس کو. عام کو کچھ نہیں ملے گا، عام ساقط ہو جائے گا کیونکہ یہ عصبہ ہے اس کے ساتھ، اور جہت الاخوہ جو ہے یہ مقدم ہے جہت العمومہ پر، تو عام کو یہاں کچھ نہیں ملے گا. کبھی کبھی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا جب میت کی جو ہے نارینہ اولاد ہوگی یا میت کا باپ دادا وغیرہ ہوگا. اب ابن اخت لاب، اب ہے آپ کو سدس ملے گا، ابن کو کیا ملے گا؟ ابن کو باقی ملے گا. اخت لاب ما لہا شیء. یہ جو ہے آج کا مختصر درس ہے. تمرینات میں یہ مسائل آپ نے جو ہے وہ حل کر دینے ہیں. اور یہ اخ شقیقہ، اخت شقیقہ بنت، اخت شقیقہ، اخت لاب عم،
یہ سارے مسائل جو ہیں بڑے آسان ہیں، یہ آپ نے کر لینے ہیں، اور اگلے درس میں احوال الام انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔